الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة المسينية والعبادة السجادية والمآثر الباكرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج النظمية والجود النقبية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات محمد دعاء بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان نعرہ السلامات. ماشاءاللہ اس سے بہتر ایک اور مل کے صلوات بھیجیں محمد روایت میں ہے کہ حضور مکرم تشریف فرما تھے اور حسین بچپن کے عالم میں حضور کے پاس تشریف لائے. وعندہ ابی بن کعب، ابی بن کعب حضور کے پاس موجود تھے. وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حسین کو جب حضور نے دیکھا تو فرمایا کہ مرحبا بک یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین، مرحبا اے ابا عبداللہ حسین، اے زمین و آسمان کی زینت حسین، مرحبا زمین و آسمان کی زینت حسین، مرحبا. ایک بات جو ہمارے اکثر جوان پوچھتے ہیں کہ مولانا امام حسین علیہ السلام کا جو لقب تھا ابا عبداللہ ان کی کنیت، تو ان کے کون سے فرزند جن کا نام عبداللہ ہے کہ حسین کو ابا عبداللہ کہا گیا؟ دیکھیں عربوں میں اور بالخصوص بنی ہاشم میں یہ طریقہ تھا کہ جیسے بچے کی ولادت ہو تو احترام کے طور پر فوراً ہی اس کی کنیت رکھ دی جاتی تھی. تو جب حسین بچپن میں تھے نا تو حضور اس وقت حسین کو کہا کرتے تھے ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ حسین. اور اس کنیت کے پیچھے بڑے راز ہوتے تھے. ہم تو نام جب رکھتے ہیں تو اچھی نیت سے رکھتے ہیں، لیکن ضروری نہیں نام کا
اثر بھی اس میں ظاہر ہو. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو نام کے تو شیر علی ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ بلی سے بھی ڈر رہا ہو, بیوی سے بھی ڈر رہا ہو, نام ہے شیر علی. تو نام رکھ لینے سے کوئی ضروری نہیں کہ صفت اس کے اندر آ جائے, لیکن جب اہل بیت کوئی نام رکھے تو ابو عبداللہ, امام حسین علیہ السلام کی کنیت ہے ابو عبداللہ. جو زائرین ہیں ماشاءاللہ مجھے پاس چہرے نظر آ رہے ہیں, ممبر سے دعا دے رہا ہوں کہ اللہ عز و جل اربعین حسینی پر اور عاشورہ حسینی پر ہر مولا کے چاہنے والے کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. یہاں سے وہاں تک مل کر حسینی صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو آپ تشریف لے جائیے جب, تو وہاں ریڈی چلانے والے ہوتے ہیں جو آپ کا سامان لے کر ایک ہوٹل سے دوسری جگہ پر, بس سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں سامان. اس ریڈی کو کہتے ہیں عربی میں اربانہ. وہ جو ریڈی بانا ہوتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں ابو اربانہ. یعنی کیا؟ ریڈی کا باپ نہیں, اس کا مالک. بات پہنچ رہی ہے؟ عبداللہ یعنی اللہ کے بندے, ابو عبداللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جو اللہ کے بندوں کا سردار, وہ ہے ابو عبداللہ حسین. پہنچ رہی ہے؟ یہ ہے حسین. تو جیسے ہی اس میں ایک اور بات بھی پوشیدہ ہے کہ اگر کوئی سخی ہو نا تو اسے عربی میں کہتے ہیں جواد, بڑا بانٹنے والا. اور اگر کوئی بہت ہی زیادہ سخی ہو تو کہتے ہیں ابو جواد, یعنی سخاوت مندوں کا باپ. عبداللہ یعنی اللہ کی بندگی کرنے والا, ابو عبداللہ یعنی اللہ کی بندگی کرنے والوں کا سردار. ایک مل کے حسینی صلوات بھیجیں یہاں سے وہاں تک محمد و آل محمد. تو جیسے امام حسین تشریف لائے تو حضور نے کہا مرحبا بک یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین, اے ابا عبداللہ حسین مرحبا, اے زمین و آسمان کی زینت حسین مرحبا. تو ابی ابن کعب نے کہا کہ یا رسول اللہ, کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی اور زمین و آسمان کی زینت ہو سکتا ہے؟ آپ اشرف مخلوقات سید الانبیاء ہیں, کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی زمین و آسمان کی زینت ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض. جتنا زمین والے حسین کو جانتے ہیں اس سے بہت زیادہ آسمان والے حسین کو جانتے ہیں. اللہ جتنا زمین والے حسین کو جانتے ہیں اس سے بہت زیادہ آسمان والے. حسین جتنا زمین پر ہے اس سے اکبر آسمانوں پر ہے. ان حسین فی السماء اکبر منہ فی الارض لذا فانه مکتوب عن یمین عرش اللہ, اس لیے کہ اللہ نے اپنے عرش کے دائیں طرف یہ لکھا ہوا ہے کہ انه مصباح و هدى و سفینۃ نجات, کہ حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے, نجات کی کشتی بھی ہے. اللہ اکبر. عظمت امام حسین علیہ السلام بلند تر سلام. مل کے سلام. صلی علی محمد آل محمد. اس خاطر ہے کہ جو کہ امام حسین علیہ السلام سید الشہداء ہیں, تمام شہیدوں کے سردار. اس سے میرے بھائی نے ایک فرمائش کی بھی تھی, اور مومن کی جانب سے فرمائش آئی تو میں حکم کا درجہ رکھتا ہوں, اس لیے میں اس جملے کو کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے اسی شہادت ہی کا بہانہ بناتے ہوئے کہا امام حسین پر نہیں روئیں گے اس لیے کہ حسین تو زندہ ہے, شہید زندہ ہوتا ہے. یہ شعر بھی لکھا گیا کہ روئے وہ جو قائل ہو ممات شہداء کے. البتہ یہ علامہ اقبال کا شعر نہیں, جو واٹس ایپ اور فیس بک کی معلومات ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتی. تو علامہ اقبال کا نہیں ہے شعر, لیکن یہ شعر لکھا گیا, یہ بڑے قدیم زمانے کی بات ہے, اس وقت سے یہ بات ہے کہ روئے وہ جو قائل ہو ممات شہداء کے, جو شہیدوں کے مر جانے کے قائل ہے وہ روئیں, ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. اس پر حضرت علامہ نقل صاحب نے اس کا جواب بھی دیا تھا, اور اس طرح سے انہوں نے فرمایا کہ اگر تم شہیدوں پہ نہیں روگے تو کیا روگے ان کو, کیا روگے ان کو جو ہلاک ابدی ہے. بات پہنچ رہی ہے. مل کے سلام بھی نام حسین ابن علی. صلی علی محمد آل محمد. کیا روگے ان کو جو ہلاک ابدی. انہوں نے کہا کہ
روئے وہ جو قائل ہو ممات شہدا کا، ہم زندہ ہو جاوید کا ماتم نہیں کرتے. تو اچھا آپ شہیدوں پہ ماتم نہیں کرتے تو کیا کس پہ ماتم کریں گے؟ پھر کس پہ رو گے؟ ماتم نہ کرو تو رو گے کس پر؟ کیا رو گے ان کو جو ہلاک ابدی ہیں، رو گے ان کو جو ہلاک ابدی ہیں. کیوں زندہ ہو جاوید کا ماتم نہیں کرتے؟ تو جو شہید ہے وہ زندہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے پاس. لیکن کیا حضرت حمزہ پر رسول اللہ نہیں روئے؟ سید الشہداء رونے کا حکم بھی دیا. جو گریہ ہے وہ مظلومیت پر ہے، ان کے زندہ ہونے پر نہیں ہے، ان کی مظلومیت پر گریہ ہے. جو مظلوم ہے، اب عبداللہ بن حسین صاحب سے بڑھ کے وہ مظلوم نہیں ہے. اور اس پر جناب پیر محسن نقوی صاحب نے وہ مشہور رسم بھی لکھی کہ جس کا مجھ سے کہا گیا، میں سارے میں تو نہیں، میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم غم نہیں کرتے، ماتم کی صدا سنتے ہیں ماتم نہیں کرتے. وہ لوگ بھلا سمجھیں گے کیا رمز شہادت، جو عید تو کرتے ہیں محرم نہیں کرتے. گریہ کیا یعقوب نے، ان کو بھی تو روکو. حضرت یوسف زندہ تھے یا نہیں تھے؟ تو قرآن میں دلیل موجود ہے. حضرت یوسف علیہ السلام زندہ تھے اور یعقوب ان پر رو رہے تھے. گریہ کیا یعقوب نے، ان کو بھی تو روکو، سمجھاؤ انہیں زندوں کا ماتم نہیں کرتے. اور آدم نے تو حوا کے لیے پیٹا ہے سینہ. حضرت آدم علیہ السلام بھی رو رہے تھے حوا کے لیے، تو حضرت آدم نے بھی گریہ کیا. اس طرح سے وہ بیان کرتے کرتے آئے. اور اصل میں حقیقت کیا ہے؟ حق بات ہے یہ، بغض علی کا ہے چکر. حق بات ہے بس، بغض علی کا ہے چکر. تم اس لیے شبیر کا ماتم نہیں کرتے. حق بات ہے بس، بغض علی کا ہے چکر. تم اس لیے شبیر کا ماتم نہیں کرتے. اور محسن یہی مقبول روایت ہے جہاں میں، محسن یہی مقبول روایت ہے جہاں میں قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے. تو اب عبداللہ علیہ السلام پر رونا آپ کو معنویت عطا کرتا ہے. خدا رحمت کرے. آگے جعفر آغا مجتہدی پر کہتے تھے کہ جتنے بھی معنویت کے راستے ہیں وہ سب امام حسین علیہ السلام پر گریے کے صدقے میں جاری ہوتے ہیں. یعنی جب آپ امام حسین السلام پر ہوتے ہیں تو جو ہے نفس کی کلینزنگ ہو جاتی ہے، تزکیہ ہو جاتا ہے، نفس خالص ہو جاتا ہے. کتنے مومنین جو آگے کہتے ہیں لیکن معجزہ نہیں امام حسین السلام کے غم کا کہ مولانا ہم آئے تھے اپنی کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں تھے، گھر کی پریشانی میں، جاب بزنس کی پریشانی میں تھے، خاندان کی پریشانی میں تھے، لیکن آئے مجلس امام حسین علیہ السلام میں ہم نے علی اکبر پہ گریہ کیا، ہم نے علی اصغر پہ گریہ کیا، ہم نے شہزادی سکینہ اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہا پہ گریہ کیا. مولانا ایسا لگا مجلس جب ختم ہوئی تو میرا وجود ہلکا ہو گیا، مجھے سکون مل گیا. واقعی جس کا ایمان سے تعلق ہو یہ گریہ اسے سکون عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. اور امام حسین ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. جب حسین پر رو گے تو خود بخود حسین ہدایت عطا فرماتا ہے، نورانیت عطا ہوتی ہے. کیا نہیں آیا ایک شخص عبداللہ علیہ حسین السلام کے پاس، اس نے آ کر کہا کہ اے فرزند رسول میں گناہ پر کنٹرول کرنا چاہتا ہوں لیکن کنٹرول کر نہیں پاتا، تو مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے جتنا بھی روکنا چاہتا ہے. کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم وعدہ بھی کرتے ہیں کہ ہم آئندہ وہ کام تکرار نہیں کریں گے لیکن ہو جاتا ہے. تو فرزند رسول آپ ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے، آپ مجھے کچھ نصیحت کر سکتے ہیں؟ بڑا کام کا مسئلہ ہے بالخصوص تنہائی میں. بالخصوص تنہائی میں دیکھیں ایک مرتبہ زمانہ پہلے وہ تھا کہ اگر کسی کو گناہ کرنا ہوتا تھا نا تو وہ اپنی عزت بچانے کے خوف سے وہ آبادی سے باہر جاتا تھا کہ کہیں کوئی دیکھ ہی نہ لے مجھے، تو وہ کہیں باہر جا کر دور دراز جگہ پہ جا کے گناہ کرتا تھا نعوذ باللہ. وہاں پر وہ بھی شرمندہ ہوتا تھا. لیکن اب یہ جو موبائل ہے اس پر ایسا شیطان غالب ہو چکا ہے کہ اب جس کو جتنا گناہ کرنا ہوتا ہے وہ اور اندر جاتا ہے اپنے کمرے میں. تو تنہائی بڑی خطرناک ہے. حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی تنہائی میں گناہ کرتا ہے اور اگر 5 سال کا بچہ وہاں آ جائے اور وہ
سنبھل جائے، گناہ کو روک دے، تو اللہ کی آواز آتی ہے. حدیث کا مفہوم ہے اللہ کی آواز آتی ہے کہ اے شخص تو نے مجھے اس 5 سال کے بچے سے بھی زیادہ پست دیکھنے والا شمار کیا. جب میں تجھے دیکھ رہا تھا تب تو گناہ کر رہا تھا، لیکن جب بچہ سامنے آیا تو نے گناہ روک دیا. تو آیا اس نے کہا کہ مولا میں بار بار ارادہ کرتا ہوں گناہ نہیں کروں گا، وعدہ بھی کر لیتا ہوں لیکن گناہ کر لیتا ہوں، کوئی نصیحت کیجیے. اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، حسین ہدایت کا چراغ ہے، فرمایا کہ دیکھ ایسا کر اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے، پھر جتنے مرضی چاہے گناہ کر. اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے پھر تیری مرضی جتنے گناہ کرنا کر. اس نے کہا فرزند رسول یہ تو ممکن ہی نہیں، یہ جو اللہ دے رہا ہے ہم وہی سب کھا رہے ہیں، ساری مخلوق اللہ کی لمحہ بلمحہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محتاج. امام من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا ایسا نہیں جن سے رزق اللہ کے اوپر نہ ہو. ابھی مولانا جو رزق کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے نا کہ رزق کے لیے آپ محنت کیجیے صبح سے شام تک، تو میں اس کا آیت پڑھوں آپ کے سامنے. اجازت ہے آیت پڑھوں؟ اس میں سورہ جمعہ کی آیت ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، کل جمعہ کا دن ہے نا، آج شب جمعہ لگ جائے گی. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز مکمل کر لو جمعے کی، وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، گھر پہ بیٹھے نہ رہو، پھیل جاؤ زمین پر، رزق تلاش کرو، محنت کرو. کیا خوبصورت کلام ہے. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب اس محنت کے بعد کچھ حاصل ہو جائے تو اسے اپنی محنت کا کمال نہ سمجھنا، فضل خداوندی سمجھنا. یعنی محنت پوری کرو، پھر جو حاصل ہو وہ اللہ کا فضل ہے. کسی نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا کسی نے وہاں سے پوچھا کہ مولا اللہ تعالیٰ نے بعض احمقوں کو بھی بڑا رزق دیا. آپ دیکھتے ہیں آتا جاتا کچھ نہیں ہے لیکن لاکھوں میں کھیل رہے ہیں، تو یہ ایسا کیوں ہے؟ امام نے کہا اللہ نے احمقوں کو رزق اس لیے دیا ہے کہ جو عقل والے ہیں نا وہ عبرت پکڑیں کہ رزق فقط ان کی عقل سے حاصل ہونے والا نہیں، یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ کا نظام جانتے ہو کیا ہے؟ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض کا رزق فضیلت دی ہے. سورہ نحل کی آیت ہے. ومن الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء. تو جن تک زیادہ آیا تھا وہ پلٹا کیوں نہیں دیتے ان کے پاس کم آیا تھا. فهم فیہ سواء. تقسیم رزق میں اللہ کا امتحان ہے، کسی کے پاس زیادہ کسی کے پاس کم. استعمال رزق میں سب برابر ہے. سمجھ میں آ رہی؟ فہم فی ہے سوا، تاکہ استعمال کرنے میں سب کا برابر حق ہے. اچھا اللہ نے کہا فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ. تم پلٹاتے کیوں نہیں؟ یہ نہیں کہا دیتے کیوں نہیں. ایک چھوٹا سوال کروں آپ سے، آپ مجلس میں آئے ہیں یا پلٹ کر آئے ہیں؟ پلٹ کر کہاں جائیں گے؟ پلٹ کر انسان وہاں جاتا ہے تو اس کا اصل مقام ہوتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا دیتے کیوں نہیں، اللہ نے کہا رزق پلٹاتے کیوں نہیں. یعنی حق تھا اس کا، آیا تمہارے پاس، اصل مقام تک پلٹاتے کیوں نہیں. کہ قرآن کی باریکی سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھو قرآن سمجھ میں آئے گا تو پھر علی اور اولاد علی کے صدقے میں سمجھ میں آئے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. تو اب میں عرض یہ کرنے لگا تھا کہ امام نے کیا کہا اگر تو گناہ کرنا چاہتا ہے کر لے، بس اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے. تو یہ کیا کوئی شرافت ہے کہ رزق بھی اللہ کا کھا رہا ہے اور اس رزق سے جو طاقت مل رہی ہے اسی سے گناہ کر رہا ہے. اس نے کہا مولا یہ تو نہیں کر سکتا، اللہ کا رزق کھانا تو نہیں چھوڑ سکتا. امام نے کہا پھر ایک اور کام کرے. اس نے کہا اچھا مولا اور بتائیے. کبھی ایسا کر اللہ کی حکومت سے باہر نکل جائے. جب تک آپ پاکستان میں تو پاکستان کا رول اپلائی ہوتا ہے نا، تو اللہ کی حکومت میں جب تک ہے اگر تو اللہ کی حکومت سے نکل جائے پھر جو چاہے فضل ما شئت جو چاہے گناہ کر. اس نے کہا حکومت سے تو نہیں نکل سکتا، دعائے کمیل لا یمکن الفرار من حکومتک، پر تیری حکومت سے باہر جانا تو ممکن ہی نہیں. پھر مانے کہا اچھا یہ بھی نہیں کر سکتا تو ایک اور کام کر. جب ملک الموت تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے نا اس سے کہہ دینا جا نہیں جا رہا میں تیرے ساتھ.
ایسے تو سلامتی اور مائے حق کا بلند صلوات بر محمد دیگر صلوات بر محمد و آل محمد صلوات. حضرات مومنین محمد شاہ سیدر دے چوئے حاجی حسین شاہ دے صدر دا اتبابی محرم میں مسکین کرے گا. مولا حسین تو اڈیاں تھیاں دے پردے سلامت رکھے حاجی حسین شاہ دے صدر تے جو حاضر تفیق مومن او نظر اللہ نیاز حسین لنگر چکار کے دینی میں تھے خندیر مولا تو اڈی رزق کی کرتا ہے محمد والے محمد بلند صلوات بر محمد و آل محمد صلوات. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جزاک اللہ. اب دیکھیے کل جنریٹر نہیں تھا، گرمی میں بیٹھے ہوئے تھے تو 1 گھنٹے سے اوپر میں نے تقریر کی تھی. آج پنکھے چل رہے ہیں لیکن مجھے مجلس مختصر رکھنی ہے اس لیے کہ یہاں سے ایک طویل سفر ہے تھوڑا، تو مجھے ایک اور جگہ پہنچنا ہے خدمت کے لیے، تو وقت کم ہے تو میں چاہتا ہوں جلدی جلدی باتیں آ جائیں. بسم اللہ بسم اللہ. امام نے کہا جب ملک الموت آئے تو اسے کہہ دینا نہیں آ رہا تیرے ساتھ، پھر گناہ کرنا ہے تو کر لے. اس نے کہا فرزند رسول یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو امام نے کہا اچھا پھر ایک اور کام کر، جب جہنم کے فرشتے تجھے جہنم میں دھکیلنے لگے تو ان سے کہتا نا نہیں جانا میں جاؤں گا. فضل ماشاء اللہ. اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. پھر امام نے کہا کہ اللہ کا رزق چھوڑ نہیں سکتا، اللہ کی حکومت سے نکل نہیں سکتا، ملک الموت کو منع کر نہیں سکتا، جہنم کے فرشتوں کو روک نہیں سکتا، تو پھر کس ذات میں گناہ کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ پھر کس کی معصیت کر رہا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی. اس لیے جو قرآن میں تعبیر ہے، میں نے آیتیں پڑھی جو آپ کے سامنے سورہ رحمان کی، رب المشرقین و رب المغربین. جانتے ہو کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ. دیکھو ایک قرآن کا ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے. امام نے فرمایا ان لوگوں میں سے نہ ہوتا نا جو قرآن کا فقط ایک معنی سمجھتے ہیں، ان میں سے نہ ہوتا. اچھا لیکن یہ بات ہے کہ جو باطن قرآن ہے نا وہ سوائے محمد اور آل محمد کے کوئی بدلا نہیں سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے اپنے مزاج میں یہ ہے تو میں سمجھوں قرآن کا باطن یہ ہے. ہاں وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم سورہ آل عمران کہ قرآن کی تعویل یعنی باطن کوئی نہیں جانتا الا اللہ مگر اللہ، والراسخون فی العلم یا وہ کہ جن کے سینوں میں علم راسخ ہو چکا یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام. اسی لیے سلوری کا دعویٰ سوائے علی کے اور کسی نے نہیں کیا. دیکھو ایک دعویٰ ہے نا سب سے مشکل ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں بالفرض میں کہوں کہ میں زندگی بھر ہمیشہ نماز شب پڑھتا رہا ہوں، آپ میرے دعوے کو جھٹلا نہیں سکتے. آپ کو کیا پتا شاید پڑھتا رہا. آپ نے رات کے وقت مجھے آ کے چیک تو نہیں کیا نا. اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی میں ہر ماہ اتنے لاکھ روپے صدقہ خیرات کرتا ہوں، آپ مجھے جھٹلا نہیں سکتے، شاید کرتا ہوں. لیکن ایک دعویٰ ایسا ہے اگر میں نے کیا نا فوراً جھٹلا سکتے ہو.
اگر میں کہوں میں دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں، جی جی فوراً آپ مجھ سے کوئی مشکل سوال کر لیں گے، مجھے جواب نہیں آئے گا، دعویٰ غلط ہو جائے گا۔ جی میں کہوں مجھے دنیا کی ہر چیز پتہ ہے، اوہو آپ کچھ بھی مجھ سے پوچھ لیں گے، مجھے جواب نہیں آئے گا، دعویٰ باطل ہو جائے گا یا نہیں؟ اس لیے مسجد کے نمازی بہت مل گئے، منبر پر سلونی کہنے والا علی کے سوا کوئی نہ ملا۔ جی ایمان نعرہ حیدری، واہ واہ تو تعبیر جو ہے نا باطن قرآن کا، اس میں علی اور اولاد علی کے کو نہیں بتا سکتا۔ واہ بے شک اب ہے رب المشرقین و رب المغربین، اوہو وہ دو مشرقوں کا رب ہے، دو مغربوں کا رب ہے۔ اچھا یہ سورہ رحمان، چلنا میرے ساتھ سورہ مزمل۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، وہ ایک مشرق کا رب ہے، ایک مغرب کا رب ہے، اوہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو اپنا مددگار بنا ہوا۔ واہ تو ایک مشرق ہے اور ایک مغرب، یا دو مشرق ہیں اور دو مغرب۔ اچھا تھوڑا سا کنفیوز ہو گئے نا، جی مزید کر لیتے ہیں کنفیوز تھوڑا۔ سورہ معارج کی آیت سنو، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، واہ واہ میں تو قسم کھاتا ہوں بہت سارے مشرقوں کی اور بہت سارے مغربوں کی۔ اللہ اب ایک مشرق اور ایک مغرب، یا دو مشرق اور دو مغرب، یا بہت سارے مشرق بہت سارے مغرب، تو ہے کیا صحیح ہے؟ ابن ابی القوما نے آ کر میرے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا قرآن میں اختلاف ہے؟ اللہ امام نے کہا وائے ہو تجھ پر، اللہ کی کتاب میں کوئی اختلاف نہیں۔ کبھی رہلی الگ الگ آیتیں کیسی ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا کہ جہاں اللہ نے کہا ہے رب المشرق والمغرب، ایک مشرق اور ایک مغرب کا رب، تو جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، آج سورج طلوع ہوا اور پھر سورج غروب ہوا، جو سورج طلوع ہوتا ہے طلوع آفتاب، جب فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، ایک ہے طلوع فجر، پھر ایک ہے طلوع آفتاب۔ طلوع فجر پر فجر شروع ہوتی ہے، طلوع آفتاب پر فجر قضا ہو جاتی ہے۔ جو طلوع آفتاب ہے جہاں سے سورج طلوع ہوا وہ مشرق ہے نا، سورج طلوع ہو رہا ہے، وہ ایک پوائنٹ ہے جہاں سے سورج طلوع ہو رہا ہے، اور سورج غروب ہو جائے گا۔ تو فرض کر لو سورج طلوع ہوا 6 بجے صبح اور غروب ہو گیا 7 بجے، تو ایک مشرق ایک مغرب۔ لیکن دو مشرق اور دو مغرب ایسے ہیں کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کے ہاں جب مشرق ہے تو دنیا کی کسی اور جگہ پر مغرب ہے۔ یہ اس وقت علی کے سوا کون بتلا سکتا تھا؟ آج تو سمجھنا آسان ہے نا، بھائی آپ کیا سورج طلوع ہو رہا ہے تو کہیں امریکہ میں کینیڈا میں غروب ہو رہا ہے، تو وہاں مغرب ہو رہی ہے یہاں مشرق ہو رہی ہے۔ جب آپ کے یہاں غروب ہو رہا ہے تو کہیں اور طلوع ہو رہا ہے۔ دو مشرق ایک دن میں دو مغرب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ دو مشرقوں کا رب ہے، دو مغربوں کا رب ہے۔ ایک اور روایت اس طرح سے بھی ہے کہ مولانا نے فرمایا کہ چونکہ سورج سردیوں میں الگ افق سے طلوع ہوتا ہے، گرمیوں میں الگ افق سے طلوع ہوتا ہے، اس لیے سردیوں میں راتیں بڑی ہوتی ہیں دن چھوٹے ہوتے ہیں، گرمیوں میں دن بڑے ہوتے ہیں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ دو مشرقوں کا رب دو مغربوں کا رب۔ پھر فرمایا کیا یہ بتائیے بہت سے مشرقوں کا رب بہت سے مغربوں کا رب؟ کہ دیکھو زمین کی جو اپنی حرکت ہوتی ہے نا، آج کل سائنس ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اس کو سب سمجھتے ہیں، زمین کی جو اپنی حرکت ہے، آج اگر سورج طلوع ہوا ہے 6 بجے فرض کیجیے تو کل ہو سکتا ہے طلوع 6:01 پر، پھر طلوع ہوگا 6:02 پر، غروب ہوا ہے 7 بجے تو پھر غروب ہوگا اگلے دن 6:59 پر، 6:58 پر۔ ایسے ہی ہے، امام نے کہا پورے سال 360 مشرق ہوتے ہیں، 360 مغرب ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا علی یا علی۔ تو وہ ایک مشرق کا رب ہے ایک مغرب کا رب ہے، دو مشرقوں کا رب دو مغربوں کا رب، بہت سارے مشرقوں کا رب بہت سارے مغربوں کا رب۔ پھر مولانا نے کہا یہ تو ظاہر ہے، کیا باطن بتاؤں؟ باطن کیا ہے؟ اچھا باطن سننا علی کے فرزند صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ امام نے کہا باطن جانتے ہو کیا ہے؟ ابو بصیر نام کے ساتھی نابینا ساتھی دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن امام نے لقب دیا تھا ابو بصیر، بصیرت رکھنے والوں کا باپ۔
بصارت رکھنے والوں کا نہیں، بصیرت رکھنے والوں کا. ان کے لیے ایک روایت ملتی ہے کہ امام تشریف فرماتے تو کسی نے کہا کہ مولا آپ کے کتنے زیادہ چاہنے والے ہو گئے. امام نے کہا کہ جو حقیقی چاہنے والے ہیں نا، مسجد میں مولا تشریف فرماتے، امام نے کہا اب ان سے پوچھو کہ میں کہاں بیٹھا ہوں اس وقت. انہوں نے جا کے پوچھا کسی صحابی نے کہ امام کہاں ہے؟ کہ پتہ نہیں تھوڑی دیر پہلے یہاں تھے اب نظر نہیں آ رہے. پھر کسی سے پوچھا کہاں ہے؟ کہا کچھ دیر پہلے دیکھا تھا، اللہ جانے کہاں گئے. اتنے پہ ابو بصیر داخل ہوئے تو نابینا ہے. امام نے کہا اس سے پوچھو. انہوں سے پوچھا امام کہاں ہے؟ جانتے ہو امام کہاں ہے؟ کہا اندھے ہو گئے نظر نہیں آ رہا سامنے سے نور تمہیں امام کا. اللہ اکبر. تو یہ نور امامت کو دیکھا کرتے ہیں. ابو بصیر کہتے ہیں کہ مولا اس کا کوئی ظاہر ہے؟ تو آپ کی جدلی نے فرما دیا باطن بھی ہے کوئی. امام نے کہا باطن بھی ہے. باطن یہ ہے کہ یہاں مشارق جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، مغارب جہاں غروب ہوتا ہے. امام نے کہا مشارق سے مراد سارے انبیاء ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ مشرقوں کا رب ہے، یعنی انبیاء کا رب ہے. مغارب سے مراد سارے اوصیاء ہیں، یعنی جو نور انبیاء سے چلتا ہے وہ اوصیاء تک پہنچتا ہے. پھر کہا مولا مشرقین، دو مشرقوں کا رب دو مغربوں کا رب، اس کا کیا مطلب ہے؟ امام نے کہا مشرقین سے مراد محمد و علی، مغربین سے مراد حسن اور حسین. اللہ اکبر. جو نور محمد اور علی سے چلا ہے وہ حسن اور حسین تک پہنچا ہے. تو رب المشرقین اور رب المغربین، یعنی محمد اور علی کا رب، حسن اور حسین کا رب. مشارق سے مراد انبیاء، مغارب سے مراد اوصیاء، مشرقین سے مراد محمد و علی، مغربین سے مراد حسن اور حسین. اور ایک مشرق اور ایک مغرب کو دیکھنا ہو تو غدیر کے میدان میں دیکھنا کہ جب ایک مشرق نے مغرب کو ہاتھوں میں بلند کیا، مل کے دیکھو ایسے ہی ہے نا. مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے، پھر جب غروب ہوتا ہے تو مغرب ہو جاتی ہے. اگر آپ کسی بچے کو اٹھائیں تو کچھ بچہ نظر آ رہا ہو، کچھ آپ نظر آ رہے ہیں. لیکن جب آپ نے جیسے کو اٹھائیں تو پھر آپ نہیں نظر آ رہے، صرف وہ نظر آتے ہیں. یہ حضور نے سمجھایا ہے کہ دیکھو جب میں نظر آنا بند ہو جاؤں، فہذا علی مولا، پھر یہ ہے جو مجھے مولا مانتا ہے. سب کو سہمت نہیں دی کہ علی کو مولا مانے. کیا من کن تو مولا، جو مجھے مانتا ہے، جو مجھے مانتا ہے وہ مانے علی کو. سب نہ مان، من کن تو مولا محمد علی مولا. بات ختم کر دی علی نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ محمد مصطفیٰ کو حاصل ہے سوائے نبوت کے، وہ سب کا سب علی مرتضیٰ کو حاصل ہے. بنفس حدیث قرآن نفس رسول ہے. علی قطب عالم امکان ہے. عالم امکان کا خود سمجھتے ہو، یہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں منزل مسائل سے. خود سمجھتے ہو، خود یعنی سینٹر. مولانا نہج البلاغہ میں کہا ہے عالم امکانی جو پوری کائنات ہے نا اس کا مرکز میں ہے. علی قطب عالم امکان ہے. علی مولا المؤمنین، علی یاسوب الدین، علی نبی عظیم، علی مبید الشرک والمشرکین، علی قاتل الناکثین والقاسدین والمارقین، علی ابو الیتامى والمساکین، باب حکمت رب العالمین، اول العابدین، باب حکمت رب العالمین، عمود الدین، علی شفیع ہارون، علی نفس الرسول، علی زوج البتول، علی سیف اللہ المسلول، علی امیر البررہ، قاتل الفجرہ، قسیم الجنت والنار، صاحب اللواء، سید العرب ہے، کشاف الکرب ہے، صدیق اکبر، فاروق اعظم ہے. علی جی علی کرار غیر فرار ہے، برادر جعفر طیار ہے، حازم الاحزاب ہے، قاسم الاسلام ہے، معید الاولیاء ہے، مدر الاعداء ہے، اخطب الخطباء ہے، قطبۃ اہل القصاص ہے، ابو سید الشہداء ہے، ممیت البدعاء ہے، محیی السنہ ہے، سردار عجب، سردار عرب، موضع العجب، لیث الغابہ، حسن الحسین، خلیفۃ الامین، زرغام، ابو الاحتام، مکی، مدنی، طالبی، ہاشمی، عروۃ الوثقی، لیث الغرا،
ابن عبد المصطفیٰ مصباح الدجا باب حکمت اللہ ولی اللہ سر اللہ عین اللہ ید اللہ خازن علم اللہ ہے، اور حب علی رحمت اللہ ہے، اور بغض علی لعنت اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ واہ 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 بھائی واہ، یہ مجھ سے کہا تھا کسی نے کہ علی کا مقدر سناؤ، لیکن میں ایک اور انداز سے سنا دیا آپ کو۔ بسم اللہ علی کا مقدر تو آپ تک پہنچا وہی ہے، جی، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ بات پہنچ جائے گی۔ بسم اللہ، تو وہ علی بن ابی طالب ماشاء اللہ جی۔ ماشاء اللہ، سچ کا کب جھوٹ پر رنگ چڑھا دیتے ہیں، جو کہا حق نے وہ زمانے کو سنا دیتے ہیں، اور ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی، اور ان کو شکوہ ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ آخر تک واہ یہ ہے علی۔ کیا علی، بس عزیزوں، علی سے بغض ہے جو کربلا میں نکل رہا ہے، یاد رکھنا، یہی حقیقت ہے۔ علی کا بغض ہے، ظاہر میں نمازیں تو وہ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ علی کی محبت کے بغیر نماز ہے۔ اچھا کوئی یہ نہ سمجھے، یہ جو نماز چھوڑنے والے ہوتے ہیں نا، وہ بہانہ بناتے کہتے ہیں نماز تو یزیدی بھی پڑھتے تھے۔ ہاں یہ بہانہ نہ بنا، کیوں پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ نماز یزیدی بھی پڑھتے تھے، میں مانتا ہوں، لیکن نماز حسینی بھی پڑھ رہے تھے۔ تو تم سے کون کہہ رہا ہے کہ یزیدیوں والی نماز پڑھو؟ بھائی تم حسینیوں والی نماز پڑھو نا۔ یہ کہتے ہیں بھائی نماز تو یزیدی بھی پڑھتے تھے، ہاں پڑھتے تھے وہ۔ کیسا تمسخر و اسلام کی تقدیر کے ساتھ کٹا شبیر کا ساتھ نعرہ تکبیر کے ساتھ، تو نماز وہ پڑھ رہے تھے، لیکن وہ یزیدیوں والی نمازیں جو منہ پہ ماری جائے، وہ بغض علی کے ساتھ، اسے چھوڑو، لیکن حسین بھی تو نماز پڑھ رہے تھے۔ عاشور کے دن کربلا میں ظہر کی نماز حسین نے ایسے انجام دی کہ حسین کے 2 سپاہی، حسین کے 2 صحابی شہید ہوئے، سعید ابن عبداللہ اور زہیر ابن حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ مولا کوئی تیر آپ تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ یہ والی نماز پڑھو نا تم، نماز کو نہ چھوڑو، حسین والی نماز پڑھو۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ تو وہاں عبادتیں تھیں، لیکن روح عبادت کے بغیر۔ یہاں ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے پاس شب جمعہ دیکھو آ رہی ہے، عاشور کے بعد پہلی شب جمعہ ہے۔ شب جمعہ امام حسین کی زیارت کی رات ہے۔ کربلا جو نہ بھی پہنچ پائے تو اسے چاہیے کربلا کا رخ کرے اور کہہ سکتا ہے زیارت وارثہ پڑھے، السلام علیکم وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکم وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم وارث محمد حبیب اللہ۔ جو پڑھ سکتا ہے زیارت وارثہ پڑھے، جو نہیں پڑھ سکتا، امام نے فرمایا ہے کہ اپنے گھر کی چھت پہ جاؤ، اگر یہ بھی نہ کر سکو تو کہیں پر کسی مقام پر داہنے باہنے دیکھو، اوپر اور نیچے دیکھو۔ یہ رمز ہے اس بات کا کہ اللہ نے کائنات کو حسین ابن علی کے اختیار میں دیا۔ اور پھر روضہ شبیر کا یعنی قبلہ رخ ہو کر کربلا کا رخ کر کے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 2 جملے کہو، امام نے فرمایا کہ ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ اللہ، یہ اللہ حسین کے نام پہ بانٹ رہا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اتنے سے عمل میں اتنا بڑا ثواب کیسے ہے؟ یہ ثواب کرنے والے کے عمل پر نہیں ہے، جس کی خاطر یہ عمل ہو، وہ اللہ کو اتنا محبوب ہے، وہ حسین ہے کہ اللہ حسین کی خاطر کائنات لٹانے کو تیار ہے۔ شب جمعہ ہے، جتنے مومنین اربعین پر پیدل چلیں گے نا امام حسین کی زیارت پر، اللہ تعالیٰ نے مجھ حقیر کو یہ توفیق عطا کی ہے کہ اتنی بار انہوں نے کربلا بلایا کہ اپنے گنتی بھول گیا کہ کتنی مرتبہ یہ سعادت نصیب ہوئی، لیکن جب بھی جائیے غم کی ایک تازہ کیفیت رہتی ہے ہمیشہ، یہ غم کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تو جب نجف سے کربلا زائرین چلتے ہیں نا پیدل، آج تو ماشاءاللہ کافی موقف ہے، اتنا نیاز کا اہتمام ہے کہ آپ جو چاہیں وہ آپ کے لیے میسر ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب یہ کچھ بھی نہیں تھا
تب ملا عباس مازندرانی وہ ایران سے پیدل چلتے تھے امام حسین کی زیارت پر۔ ایک دفعہ جب صدام کی حکومت ختم ہوئی تھی تو ہمارے کچھ عزیز دوست وہ قم سے جا رہے تھے مولا حسین کی زیارت پر، تو انہوں نے بتایا کہ حالات بڑے سخت تھے، کہیں سے بھی کہیں کوئی فائرنگ ہو سکتی تھی، کوئی واقعہ ہو سکتا تھا۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایک بوڑھا عراقی ہے جو ان سخت ترین حالات میں ہاتھ میں عصا ہے اور اکیلا یا حسین یا حسین یا حسین کہتا وہ پیدل چل رہا ہے۔ تو ہم فوراً اس کے پاس گئے، ہم نے کہا کہ حالات اتنے خراب ہیں، اگر کوئی واقعہ پیش آ جائے تو آپ کو تو یہاں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، کوئی آپ کو یہاں لینے والا بھی نہیں، کوئی آپ کو بچانے والا بھی نہیں، کوئی اطلاع کرنے والا بھی نہیں، آپ پیدل جا رہے ہیں اکیلے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں بات یہ ہے کہ میں نے علماء سے سنا ہے کہ اگر کوئی حسین کی زیارت پر جائے اور راستے میں مر جائے تو پھر حسین اس کی زیارت کو آیا کرتا۔ تو ملا عباس پیدل چلتے تھے امام حسین کی زیارت پر، تو ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا کاروان ہوتا تھا، چھوٹا سا، تو چل رہے تھے پیدل کہ شب جمعہ قریب آ گئی، جیسے اب یہی وقت ہے، میں چاہ رہا تھا موقع کی مناسبت سے بسائے، بالکل یہی وقت تھا۔ تو اتنا تھک گئے وہ کہ سب بیٹھ گئے، انہوں نے کہا چلنے کی ہمت نہیں، کئی دن سے ہم چل رہے ہیں، تھوڑا آرام کریں گے پھر کل صبح کو چلیں گے۔ تو کچھ دیر بعد جب نیاز انہوں نے کر لی اور نماز پڑھ لی تو پھر کسی نے کہا کہ دیکھو شب جمعہ ہے، اگر ہمت کر کے چلو اور فجر سے پہلے پہنچ جاؤ حسین کے حرم تو شب جمعہ میں حسین کی زیارت نصیب ہو جائے گی، جب 1,24,000 انبیاء آتے ہیں حسین کی زیارت پر۔ تو تھکا ہوا قافلہ حسین کا نام سنتا ہے، وہ اپنے مقام سے پھر کھڑا ہوا، پھر چلنے لگا، یا حسین یا حسین، کہتے ہیں ہم سرکتے سرکتے گھسکتے پہنچ رہے تھے اور پہنچے حسین کے حرم میں فجر سے پہلے، ذریعے مطلق سامنے۔ تو ملا عباس کہتے ہیں میں مولا کی ذریعے کے سامنے کھڑا ہوا اور میں نے کہا مولا میں اپنی حاجتیں اور دعائیں تو بعد میں کہوں گا، اگر کسی کے ہاں کوئی میت ہوئی ہے تو پہلے پرسہ دیتے ہیں، لیکن مولا اگر ایک میت ہوئی ہو تو ایک پرسہ دیتے ہیں، جس نے ایک دن میں 72 لاشیں اٹھائیں۔ تو مولا مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کس شہید کا پرسہ آپ کو پیش کروں، کیا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا پرسہ دوں، یا علی اصغر کے زخمی گلے کا پرسہ دوں، یا زینب کی چھنتی ہوئی چادر کا پرسہ دوں، یا سکینہ کو لگتے ہوئے تماچوں کا پرسہ دوں، یا یتیم حسن قاسم کی پامال لاش کا پرسہ دوں۔ تو میں نے مولا سے کہا مولا دیکھو فطرت کی بات ہے، عشرہ پورا ہوتا ہے نا محرم کا، تو کسی دن آپ حضرت حر کے مصائب پڑھتے ہیں، کسی دن حبیب ابن مظاہر کے پڑھتے ہیں، پھر ایک شب مقصود ہوتی ہے شہزادہ علی اصغر، ایک شب شہزادہ علی اکبر، ایک شب شہزادہ قاسم، ایک شب ابو الفضل عباس۔ شہادت ہے تو سب کی عاشور کے دن ہوئی ہے نا، تو اب یہ ایک الگ الگ کر کے ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ کسی ذاکر کی یہ ہمت نہیں ہے کہ ایک ساتھ ساری شہادتیں پڑھیں، نہ کوئی سن سکتا ہے کہ ایک ساتھ ایک شہادت سننے کے بعد کیا حالت ہوتی ہے، ساری شہادتیں نہ کوئی ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے نہ کوئی ایک ساتھ سن سکتا ہے۔ تو ذرا سوچو جو ہم ایک ساتھ پڑھ نہیں سکتے، جو تم ایک ساتھ سن نہیں سکتے، وہ حسین نے ایک دن میں اٹھائے، کیسے بے عظمت قیامت کا بڑا ہے، ایک لاش ابھی لایا ہے ایک لینے چلا ہے۔ حسین کبھی اور محمد کو لے آتے تھے، پھر قاسم کو لینے چلتے تھے، پھر قاسم کو لاتے تھے اکبر کو لینے چلتے تھے، اکبر کو لاتے تھے عباس کو لینے چلتے تھے۔ عجب مظلوم ہے امام حسین علیہ السلام۔ تو اس نے کہا مولا میں کتاب کھولتا ہوں، سارے میں مرثیے تو ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتا، تو جس شہید کا مرثیہ آیا میں اس کا مرثیہ پڑھ دوں گا شب جمعہ۔ تو ملا عباس کہتے ہیں جیسے میں نے کتاب کو کھولا تو شبیہ رسول علی اکبر کا مرثیہ سامنے آیا، تو میں نے پڑھا کہ وہ کتنا سخت وقت تھا اس بوڑھے باپ پر جب جوان بیٹا اسے چھوڑ کر چلا۔ یا اللہ، دیکھو مجھے پوری شہادت نہیں پڑھنی، میں نے تو شب جمعہ کی مناسبت سے کہنے تھے 2 جملے تاکہ دل متوجہ ہو جائے، بس اس لیے میں تو کتنا سخت وقت تھا۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی لکھتے ہیں جب اکبر چلے نا خیمے سے، ایسا لگا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا،
बार बार खैमे का पर्दा उठता था, बार बार खैमे का पर्दा गिरता था, कोई दामन पकड़ लेता था। अब नहीं मालूम कौन दामन पकड़ता था, लेकिन इतना समझ में आता है कोई बूढ़ी या बुजुर्ग खातून होती या बड़ी खातून होती तो वो शाना पकड़ती। ये जो पकड़ रही थी ना दामन, ये 4 साल की बच्ची थी जो कह रही थी कि भैया हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो। ये हुसैन की सकीना। बहरहाल जब अकबर चले तो जैसे कुछ आगे बढ़े थे ऐसा लगा जैसे कोई आवाज आई हो। अब जो मुड़कर देखा बूढ़ा बाप। आहिस्ते आहिस्ते का बाबा अभी तो आपसे इजाजत लेकर आया था। यहाँ अहले इल्म भी तशरीफ फरमा, उनके लिए जुमला कहूँ, इस्तअज़ना अबाहु फ़अज़िना लहू। मक्तल में है कि जैसे ही अकबर ने इजाजत मांगी थी, हुसैन बकियों को मना करते थे, लेकिन अकबर को कहा जाओ। बस हाथों को उठाया, अल्लाहुम्मा इशहद अला हाउलाइल कौम क़द बरज़ इलैहि गुलामुन अशबह अन्नास खल्क़न व खुल्क़न व मंतिक़न बिरसूलिक। परवरदिगार अकबर जा तो रहा है, लेकिन तू गवाह रहना कि वो जा रहा है कि जो सूरत और सीरत, जो रफ्तार और गुफ्तार में तेरे नबी के मुशाबिह है। जब मैं अपने नाना को देखना चाहता था तो अकबर के चेहरे को देख लेता। कहते बेतहाशा गिरिया हो रहा था। मुल्ला अब्बास कहते हैं वहाँ मैं मसाइब पढ़ रहा था, जब अकबर चले ना तो ज़मीन करबला पे तशरीफ लाए, अलैका मिन्नी सलाम, मेरा आखिरी सलाम। हुसैन उठे चले और फिर गिरे, फिर उठे फिर चले, कभी दाएं गिरे कभी बाएं गिरे। कहते थे उदऊनी या बुनैया, ऐ मेरे लाल मुझे आवाज दो, तेरे बाप को कुछ नजर नहीं आ रहा। हुसैन पहुंचे तो फवज़ा खत्तहु अला खद्दे, हुसैन ने अपना रुखसार अकबर के रुखसार पर रखा और कहा दुनिया बअदकल अफ़ा, ऐ बेटा आपके बाद दुनिया की जिंदगी जी कर क्या करूंगा। हुसैन मुझे 2 जुमले कहने मेरा साथ देना, और अगर हो सका मुझे तौफीक रही तो मैं आखिर में मरसिये के भी 2 बंद पढ़ दूंगा ताकि मरसिया पढ़ने वालों में भी मेरा नाम दफ्तर में लिखा जाए। जब हुसैन ने कहा बेटा तुम उठाना चाहना तो हाथ लर्जे, बूढ़ा बाप है, क्या तुम जवान हो, ऐसा करो अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन में डाल दो ताकि तुम्हारे हाथों के सहारे तुम्हें लेकर चलो। तो अकबर ने एक हाथ हुसैन की गर्दन में डाला, दूसरा हाथ सीने से नहीं हटाया। क्या बेटा इस हाथ को भी मेरी गर्दन में डाल दे। क्या बाबा इस उम्र में आपको सदमा देना नहीं चाहता बाबा। बेटा हाथ हटा, मैं साबिर हुसैन हूँ। अब जो हाथ हटा बर्छी का टूटा हुआ फल नजर आया। हुसैन ने अकबर को जमीन पर लिटाया। मुल्ला जाफर शूस्तरी कहते हैं खसाइसुल हुसैनिया में, अकबर मर गए थे हुसैन के लाशे पर अगर ज़ैनब की आवाज ना आती। हुसैन बच्ची के फल में हाथ डाला, अजब नहीं ज़बान हाल है ये नजफ का रुख किया हो, या अली मदद। मौलाना अजहर हसन ज़ैदी साहब का तो नाम सुन रखा है यहाँ सबने। उन्होंने, मैंने सुना है कि हज़रत अली अकबर के मसाइब पर एक शेर पढ़ा, मसाइब पढ़ते पढ़ते ऐसा गिरिया हुआ कि बस फिर मजलिस वही मजलिस हो गई। देखो इसे समझना है ना थोड़ा सा कि हुसैन, हर बाप चाहता है मेरा बच्चा बच्चा है ना। अब जब हुसैन कलेजे से बर्छी खींच रहे हैं तो अकबर का कलेजा ऐसे हिल रहा है कि अब हुसैन पर वो कैफियत है। हुसैन कहते हैं बेचैन हो तुम, दिल मेरा घबराता है बेटा। बेचैन हो तुम, दिल मेरा घबराता है बेटा। मर जाओ कि अब सब्र में फर्क आता है बेटा। बनी हाशिम के छोटे छोटे बच्चे बाहर आए, हुसैन के साथ लेकर अकबर को चले। हुसैन या अली कहते हुए ख्याल में पहुंचे। मैंने मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक साहब मरहूम से जुमला सुना था, जैसे अकबर का लाशा पहुंचा तो उम्मे लैला अकबर की माँ कभी खैमे के एक तरफ से टकराती थी, कभी दूसरी तरफ से टकराती थी और फरमाती थी बीवियों मुझे संभालो, मेरा अकबर मार दिया गया। ये जुमला सुन लिया, मुल्ला अब्बास
آخری جملہ سنو، یہ جتنے خدمت کرنے والے ہیں، میں بالخصوص ڈاکٹر صاحب جن کی محبت مجھے یہاں لے آئی آپ کے پاس، ان کے لیے اور ان کے پورے خانواده اور بچوں کے لیے جو یہاں اتنا محنت سے اہتمام کرتے ہیں، میں جملہ کہنے لگا ہوں۔ ملا عباس کہتے ہیں میں نے مصائب پڑھے علی اکبر کے زری کے سامنے گریا ہوا، میں مسافر خانے آ گیا واپس۔ اب میں آرام کر رہا تھا کہ میں نے خواب میں امام حسین علیہ السلام امام حسین تشریف لائے اور کہا اے ملا عباس تیرا شکریہ، تو نے میرے حرم میں مجھے اکبر کے مصائب کا پرسہ دیا، لیکن اے ملا عباس جب تم مازندران واپس جانا تو وہاں میرا ایک شیعہ رہتا ہے، اس شیعہ کو کہنا کہ حسین نے تجھے سلام کہا۔ اللہ اکبر، یہ میں سب خدمت کرنے والوں کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ تو اس نے تڑپ کر کہا ملا عباس نے کہ مولا ساری دنیا آپ کو سلام کرنے آتی ہے، آپ اسے سلام کہہ رہے ہیں؟ کہ اس لیے ہے ملا عباس جب بھی کہیں میرے نام کی مجلس ہوتی ہے وہ میرے عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کر کے رکھتا ہے، اس سے کہنا حسین نے تجھے سلام کہا۔ اللہ اکبر، یا حسین ابن علی، حسین نے سلام کہا ہے۔ آخری جملہ کہ اور اے ملا عباس آئندہ شب جمعہ میرے حرم میں علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا۔ تو میں نے کہا مولا کیا میں نے خطا کر دی، غلط پڑھ دیا؟ کہا نہیں تو نے ٹھیک پڑھا، لیکن ہر شب جمعہ مدینہ سے میری ماں فاطمہ الزہرا میری زیارت کو آتی ہے۔ جب سے تو نے اکبر کے مصائب پڑھے فاطمہ الزہرا کو خش آ گیا، اکبر کی دادی میں ہوش آ گیا۔ کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، تقریباً سب نے سنا ہے شہزادہ علی اکبر کا پرسہ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شانی، افسوس کے راسائی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر اے علی اکبر۔ کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ایک من اور پڑھتا ہوں۔ تم ہچ کیا لے کے جو دم توڑ رہے ہو، موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں علی اکبر۔ میری ماں بہنوں کے لیے اللہ ان کے چادر ان کے پردے محفوظ رکھے۔ آئیں جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستمگر، آئیں جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستمگر، ماں دے گی صدائے علی اکبر، علی اکبر، چھن جائے گی چادر، علی اکبر۔ کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر،